پاک کے لیے خدا نے خلق کیا. حدیث کے سامنے ہم پڑھتے ہیں کہ اگر یہ 5 نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان ہوتا، نہ زمین ہوتی، نہ جنگل ہوتا، نہ پہاڑ ہوتا، نہ دریا ہوتا، نہ اس کی نعمتیں ہوتی، کچھ بھی نہ ہوتا. وہ پنجتن پاک کہ جن کے لیے اس کائنات کو خدا نے خلق کیا ہے، انہی پنجتن پاک میں جو عظمت والی بیوی ہیں وہ کون ہے؟ یعنی پنجتن پاک میں مرکزی ہستی کس کی عزیزوں؟ اس کو ہمارا پڑھتے ہیں، دعا حدیث قصہ میں پڑھتے ہیں. مرکزیت خدا نے کس کو دی ہے؟ اس کو آ کے حدیث قصہ میں دیکھ لیجئے. حدیث قصہ میں کیا پڑھتے ہیں کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، اور جناب رسالت مآب کے آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ اے بیٹی مجھے اپنے بدن میں ضعف محسوس ہو رہا ہے، کمزوری محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے کہا خدا آپ کو پناہ میں رکھے اپنی ہے میرے بابا جان. اور اس کے بعد لا کر ایک چادر دی. رسول اللہ اس چادر کو اپنے اوپر تان کر سو گئے، لیٹ گئے. امام حسن مجتبی داخل ہوئے اور آنے کے بعد کیا کہا؟ یا امہ انی اشم رایتن، میں ایک اچھی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں. یہ خوشبو کس کی ہے؟ میرے نانا کی خوشبو ہے، رسالت کی خوشبو ہے. رسالت کی خوشبو کو سونگنے کے لیے مشام چاہیے رسالت مآب کے لیے. جناب سیدہ نے کہا تمہاری نانا چادر کے نیچے. امام حسن مجتبی پہنچ کے چادر کے نیچے اور چادر کے پاس اور جا کر اجازت طلب کی کہ نانا جان میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کا سبت اکبر ہوں، حسن مجتبی ہوں، کیا مجھے آپ آنے کی اجازت دیں گے؟ رسول اللہ نے کہا ہاں میری آنکھوں کی ٹھنڈک میرے ساتھ اس چادر میں آ جاؤ. اس کے بعد امام حسن آ گئے، امام حسین تشریف لائے. وہی جملے، اے ماما جان، اے مادر گرامی، میں نانا کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں. امام حسین کو بھی جناب سیدہ نے کہا نانا تمہارے بھائی کے ساتھ چادر کے نیچے. جناب امام حسین بھی آ گئے، پھر اجازت طلب کی، نانا جان اجازت ہے مجھے، میں چادر کے نیچے آؤں؟ نانا نے کہا میری آنکھوں کی ٹھنڈک، میرے جگر کے ٹکڑے، اے میری شاف امت کی شفاعت کرنے والے حسین میری اس چادر کے نیچے آ جائے. امام حسین چلے گئے. مولا متقیان آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے بھائی کی خوشبو آتی ہے، رسول کی خوشبو آتی ہے. وہ چلے گئے. جب یہ سب جمع ہو گئے ابھی ایک ہستی باہر ہے. وہ کون سی ہستی ہے؟ جناب سیدہ کی. جب جناب سیدہ چادر کے نیچے گئی تو یہ سب جمع ہو گئے. جب جمع ہو گئے ملائکہ نے آسمان سے جب اس نور کا مشاہدہ کیا، سوال کیا کیا؟ یا ربی ومن تحت الکساء، پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ میں جناب سیدہ کی عظمت تک بات یہاں پہ لایا. یا ربی ومن تحت الکساء، اے پروردگار اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اب اس چادر کے نیچے رسول اللہ موجود ہیں، امام علی علیہ السلام موجود ہیں، امام حسن و امام حسین موجود ہیں، لیکن خداوند عالم نے جس ہستی کو مرکز تعارف قرار دیا وہ فاطمہ زہرا ہے. خدا نے کیا کہا؟ ہم فاطمہ و ابوہا و بعلہا و بنوہا. اس چادر کے نیچے فاطمہ ہیں. اب توجہ کیجئے گا عزیزان محترم، خداوند عالم عظمت فاطمہ کا ادراک کروا رہا ہے ہمیں. خداوند عالم عظمت سیدہ فاطمہ کا احساس کروا رہا ہے کہ فاطمہ کو پہچانو. یعنی فاطمہ کا جب تذکرہ آ گیا، اب فاطمہ کے تذکرے کے بعد باقی شخصیتوں کی پہچان ان کے نام سے نہیں ہوگی، ان کی فاطمہ کی نسبت کے حوالے سے ہوگی. فاطمہ کا نام بتا دیا، اس چادر میں فاطمہ ہیں. فاطمہ کے علاوہ کون ہے؟ فاطمہ کے بابا ہیں، فاطمہ کے شوہر ہیں، اور فاطمہ کے دونوں بیٹے ہیں. یہ جناب فاطمہ کی عظمت ہے.